نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ نماز بے حیائی سے بولیں، ابھی تک یہی بولیں، پھر آپ جو مرضی بولیں۔ نماز بے حیائی سے، برائی سے، گناہوں کو دھوتی ہے، گناہوں کو دھوتی ہے، روحانیت کو پروان چڑھاتی ہے، روحانیت کی غذا ہے نماز۔ حقیقت میں کیا ہے یہ سب؟ یہ ایک پینسل ہے، یہ میں ابھی یہیں پہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے کسی بندے کو گفٹ کر دیتا ہوں۔ اپنے آپ سے سوال کریں، وہ بندہ کب تک اس پینسل کو دیکھ کر اس وقوعے کو یاد رکھے گا؟ نہیں سمجھ آئی نا؟ آئی نا سمجھ؟ پھر سبحان اللہ نہیں آ کیا؟ یا پھر تو ہمیں جوڑنا نہیں آیا؟ یہ پینسل اگر میں آج کسی 15 برس کے بندے کو دوں ممبر پر بیٹھ کر تحفہ، تو 50 برس کی عمر میں بھی جب وہ اس پینسل کو دیکھے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے اس کو سنبھال کے رکھا ہو۔ ساری باتیں سمجھے؟ شرط یہ ہے کہ اس نے اس کو سنبھال کے رکھا ہو، پھر 50 برس کی عمر میں بھی جب اس کو دیکھے گا اس کو پورا منظر یاد آئے گا۔ نہیں نا بھی سمجھ آئی؟ اس کو پورا منظر یاد آئے گا کہ میں کیسے بیٹھا ہوا تھا کہ قاری صاحب نے بلا کے مجھے تحفہ دیا ہے۔ تو آپ آبے جی قدر کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہ نماز جو اللہ نے تحفہ دیا ہے اپنے محبوب کو، کہ میرے محبوب آج تو جتنی نعمتیں، آج جو حضوری کی لذتیں، آج جو حضوری کی لذتیں، محبوب جو عرش اولا پر، جو کعبہ قوسین پر بلا کر ہم نے آپ کو عطا کی ہے، محبوب تو جب نماز پڑھے گا تجھے یہ یاد آئے گا، محبوب تجھے یہ لذتیں یاد۔ پھر ایک اور بات سمجھے، یہ اصل نماز ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو کوئی انعام دیتا ہے، کسی کو کوئی انعام، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر، انعام یہ ہوا کہ گناہ ایک طرف رکھے گئے، لیکن اس کے بعد اس انعام کو اللہ تعالیٰ روکتا، بولے اس کو روکتا نہیں ہے۔ بندوں سے وہ انعام اللہ پاک دور نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت قرآن میں خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ اگر تمہارے حالات اچھے ہیں، تم صحیح چل رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں خراب کر دے؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کو یہ زیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کرتا کہ وہ لوگوں کو نعمت دے اور پھر وہ نعمت چھین لے۔ فرمایا ہاں لوگ خود اس نعمت کی بے قدری کرتے۔ تو اللہ رب العزت جب کسی پر انعام کرتا ہے، جب کسی کو تحفہ دیتا ہے، قربان جائے اللہ رب العزت کا انعام سمجھے کتنا اس کا انعام ہے ہم پر۔ اس نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے احسان کیا ہے لوگوں پر، اور کیا احسان ہے وہ؟ کیا احسان ہے؟ اپنا محبوب عطا کیا ہے، اپنا محبوب۔ قربان جائے اتنا احسان کیا ہے، اتنا احسان کیا ہے، اور اس احسان کی نوعیت دیکھیں کہ کافر اور مشرک کعبے کے غلاف کو پکڑ کر کہتے ہیں پروردگار آگ برسا ہم پر، پتھر برسا ہم پر، لیکن اللہ کہتا ہے میرا محبوب جو تم میں موجود ہے۔ کیا احسان کی لج رکھتا ہے پروردگار جب وہ کسی پر احسان کرتا ہے، وہ اس احسان کو توڑ چڑھاتا ہے، فرماتا ہے میں اپنے محبوب کو دیکھوں یا تمہارے کرتوت دیکھوں۔ وہ کہتا ہے میرا محبوب اتنا پیارا ہے، تمہارے کرتوت کچھ بھی نہیں۔ فرمایا جتنا مرضی بڑا ظلم کر کے آ جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، میرا محبوب ایک بار کہہ دینا کہ پروردگارہ معاف کر دے، تو فرمایا تمہارے گناہ ایک سے الف سے یہ تک کسی حیثیت میں نہیں ہوگے۔ فرمایا کوئی پرواہ نہیں، سب کچھ معاف کر کے توڑا۔ وہ نعمت نہیں بدلتا اپنی۔ اب جو اس نے اپنے محبوب کو یہ معراج کی نعمت عطا کی تھی، یہ حضوری کی لذتیں عطا کی تھی، یہ کعبہ قوسین کی لذتیں اس کو عطا کی تھی، یہ او ادنا کی لذتیں اور حلاوتیں اس کو عطا کی تھی، اب کیا ہوتا کہ پروردگار اس کو روک دیتا؟ بس رات کا معاملہ تھا۔ فرمایا نہیں اے محبوب تو یہ میرا تحفہ لے جا، تو جب اس تحفے کو دیکھے گا تجھے پھر وہی کعبہ قوسین کی حضوری یاد آئے گی۔ محبوب تو جب اس کو دیکھے گا، محبوب وہ تو تھی ایک طرف ملاقات کہ
کہ جب کائنات کی ہر چیز سے تجھے بیگانہ کر کے، کائنات کی ہر چیز سے تجھے دور کر کے، کائنات کی ہر چیز سے تجھے پردہ پوش کر کے معبود تجھے اپنا دیدار کروایا۔ اللہ رب العزت اس بات پر بھی قادر تھا کہ اپنے محبوب کو مکہ میں چلتے ہوئے علل اعلان دیدار کروا دیتا۔ قادر تھا یا نہیں تھا؟ بولے قادر تھا یا نہیں تھا؟ قادر تھا، وہ کروا دیتا، لیکن چونکہ مخلوقات کی اتنی طاقت نہیں ہے، اس لیے فرمایا محبوب ان کو بھی سلامت رکھنا ہے، آ میری وحدت کے پردوں میں چھپ کر میرا دیدار کرو۔ وہ جو وحدت کے پردوں میں دیدار کروایا تھا، فرمایا محبوب تب تنہائی تھی، اب تو جہاں بھی رہے گا تو 1000 بندے کے جھرمٹ میں ہوگا، تو محبوب 1,40,000 کے جھرمٹ میں ہوگا، نماز میں سجدے میں جانا تجھے یہ ہے نماز۔ حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، فرمایا میری معراج جو قاب قوسین پر ہوئی تھی، فرمایا وہی معراج اگر چاہتے ہو تو نماز پڑھ لیا۔